بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ: اور سمود کی طرف بھیجا ان کے بھائی صالح کو۔ حضرت صالح نے کہا کہ اے قوم، بندگی کرو اللہ کی، کوئی نہیں صاحب تمہارا اس کے سوا۔ صالح علیہ السلام نے قوم سمود کو دعوت دی کہ اے قوم، اقرار کرو کہ خدا ایک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں۔ منکروں نے کہا کہ تمہاری پیغمبری کی کیا دلیل ہے؟ آپ نے کہا کہ ہود کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے بسبب بے ایمانی اور بت پرستی کے ہلاک کیا، مجھے ان کے پیچھے اللہ نے خلیفہ بنا کر تم پر بھیجا ہے۔ وہ بولے، کچھ معجزہ دکھلا۔ آپ نے کہا کہ کیا معجزہ دکھلاؤں؟ سبھی نے کہا کہ ایک اونٹنی اس پتھر سے نکل آئے اور اسی وقت ایک بچہ جنے اور دودھ دے، تب ہم جانیں گے کہ تو رسول خدا کا برحق ہے۔ اس وقت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا کہ اے صالح، تو ان سے اقرار لے کہ بغیر حکم خدا کے وہ اونٹنی کو نہ مارے، سوائے دودھ کے اس سے کچھ نہ لیں، کہ ان پر کوئی اور چیز اس کی حلال نہیں ہے۔ تب حضرت صالح نے ان سے اقرار لیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اے صالح، تو دعا کر اور میری قدرت دیکھ کہ تجھ سے 4000 برس آگے ایک اونٹنی اس پتھر کے اندر میں نے پیدا کر رکھی ہے، تاکہ تیرا معجزہ ظاہر ہو اور تیری پیغمبری کی دلیل مضبوط ہو۔ پس صالح نے خدا کی درگاہ میں دعا کی اور سب مومنوں نے آمین کہا۔ اتنے میں عجب ایک آواز اس پتھر سے نکلی اور اس کے ساتھ ایک اونٹنی نہایت خوبصورت اس پتھر کے درمیان سے نکل آئی کہ اس کے برابر سارے عالم میں دوسری نہ تھی، اور اس کے فوراً بعد اس نے بچہ دیا، اور اس میں تازہ گھاس بھی نظر آئی جو اونٹنی نے کھائی تھی، اور خدا کے حکم سے فوراً ایک چشمہ اور چراگاہ پیدا ہوئی، اونٹنی اس میں چرنے لگی۔ اس قوم میں 7 قبیلے تھے، 7 قبیلے اس چاہ سے پانی پیتے تھے اور کچھ کم نہ ہوتا تھا۔ ساربان اونٹنی کو اس چاہ پر لے گیا، اس نے سب پانی اس کا پی لیا۔ تب حضرت صالح نے اس قوم سے کہا کہ تم دودھ دھو کے پیو۔ پس 7 قبیلے اس سے دودھ دھو کے گھڑے اور مشکیزیں بھر بھر کے اپنے گھر لے جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے صالح کو فرمایا، اپنی قوم سے کہہ دو کہ پانی اس چاہ کا ایک روز اونٹنی کا ہے جس دن دودھ دھو گے، اور ایک دن ان کا ہے جس دن دودھ نہ دھویا جائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ ترجمہ: کہا یہ اونٹنی ہے، اس کو پانی پینے کی ایک دن باری ہے، اور تم کو باری ایک دن کی مقرر ہے، اور نہ چھیڑو اس کو پوری طرح، پھر پکڑے تم کو آفت ایک بڑے دن کی۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اونٹنی پتھر سے پیدا ہو کر حضرت صالح کی دعا سے چلتی پھرتی تھی۔ جس جنگل میں چلنے جاتی تھی سب مویشی بھاگ کر کنارے ہو جاتے، اور جس تالاب پر پانی پینے کو جاتی سب مویشی وہاں سے بھاگتے۔ تب ایک دن یہ ٹھہرایا کہ ایک دن پانی پر وہ جائے اور ایک دن اور لوگوں کے مویشی جائیں۔ تفسیر میں لکھا ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو کہہ دیا کہ خبردار، یہ اونٹنی ہے اللہ کی، اس کو نہ چھیڑنا اور تکلیف مت دینا، ورنہ خدا تعالیٰ تم پر سخت عذاب بھیجے گا۔ پس وہ لوگ اونٹنی کو پیار کرتے تھے اور حفاظت سے رکھتے تھے، اور اس کے دودھ سے مکھن اور گھی جمع کر کے شہروں میں لے جا کر بیچتے اور اس سے فائدہ حاصل کرتے تھے۔ 400 برس یوں ہی گزر گئے۔ ایک روز حضرت صالح علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے کہ 10 شریف آدمی اس قوم کے ان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اے قوم، اس مہینے کے اندر جس کے گھر میں لڑکا پیدا ہوگا اس سے قوم سب ہلاک اور تباہ ہوگی۔ اتفاقاً ان 10 مردوں کی عورتیں حاملہ تھیں۔ اللہ کی مرضی سے اسی مہینے میں 9 عورتوں نے اپنے اپنے بچوں کو مار ڈالا، اور ایک عورت نے بسبب اس کے کہ کوئی فرزند اس کا نہ تھا اس لیے لڑکے کو نہیں مارا اور نام اس کا قدار رکھا۔ جب وہ لڑکا بالغ ہوا، شہزور نکلا، اور وہ 9 عورتیں جنہوں نے اپنے فرزندوں کو مار ڈالا تھا پشیمان ہوئیں۔
اور کہنے لگیں کہ صالح کی بات جھوٹ تھی۔ اس سبب سے ایمان ان لوگوں کا حضرت صالح سے اور ان کی اونٹنی سے مبذول ہوا۔ ایک روز وہ قدار اور ایک شخص کے نام اس کا مصدق تھا، اس کے ساتھ مل کر اور ہر ایک قبیلے سے ایک ایک شخص نے باہم متفق ہو کر اور شراب پی کر اونٹنی کو مار ڈالنے کا ارادہ کیا اور کہا کہ پانی پینے کے لیے جب اونٹنی کنویں کے کنارے پر جائے گی اسی وقت مار ڈالیں گے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ، اور تھے اس شہر میں 9 شخص خرابی کرتے ملک میں اور نہ سنوارتے۔ دوسرے روز اونٹنی نے پانی پینے کے لیے سر جھکایا اور قدار بن سالف مردود نے آ کر اس کی گردن پر تیر مار کر زخمی کیا۔ اونٹنی نے اس پر حملہ کیا، سب بھاگے اور مصدع بن دہر ملعون نے پیچھے سے آ کر اس کے پاؤں میں تلوار ماری اور اونٹنی گر پڑی، اور دوسرے سب ملعون نے آ کر جان سے مار ڈالا، اور بچہ اپنی ماں کا یہ حال دیکھ کر بھاگا۔ سب مردودوں نے اس کا پیچھا کیا لیکن نہ پایا۔ جس پتھر سے اس کی ماں نکلی تھی اس کے اندر جا گھسا۔ سعید بن منیب روایت کرتے ہیں کہ قوم صالح علیہ السلام کی شراب نہ پیتی تو ہرگز اونٹنی کو نہ مارتی۔ یہ گناہ کبیرہ شراب پینے سے ہوا، اور حدیث میں آیا ہے الخمر ام الخبائث، یعنی شراب برائیوں کی ماں ہے۔ تفسیر میں لکھا ہے کہ ایک بدکار عورت کے گھر میں گائے، اونٹ، بکری اور بہت سے جانور تھے، اور چارے اور پانی کی تکلیف سے اس نے اپنے یار کو سکھایا کہ اونٹنی کے پاؤں کاٹ ڈال۔ اس نے ویسا ہی کیا۔ اس کے 3 دن بعد ان پر عذاب علیم آیا۔ جب حضرت صالح علیہ السلام نے خبر پائی تب ان سے کہا، ترجمہ، پھر اس کے پاؤں کاٹ ڈالے۔ تب کہا، فائدہ اٹھاؤ اپنے گھر میں 3 دن، یہ وعدہ جھوٹا نہ ہوگا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کافروں کو کہا کہ زندگی تمہاری 3 دن کے سوا باقی نہیں ہے۔ وہ بولے، اس کی کیا علامت ہے؟ صالح علیہ السلام نے کہا کہ پہلے روز رنگ و روپ تمہارا سرخ ہو جائے گا، اور دوسرے روز زرد ہو جائے گا، اور تیسرے روز سیاہ ہو جائے گا۔ جب 3 دن کے بعد یہ علامت ظاہر ہوئی، جن لوگوں نے اونٹنی کو مارا تھا وہ مردود سب حضرت صالح علیہ السلام کے گھر میں آئے تاکہ ان کو مار ڈالیں۔ تب اسی وقت غضب الہی ان پر نازل ہوا۔ تب حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور دیواریں گھر کی ہلا دیں۔ وہ کافر سب گھر سے نکل بھاگے۔ تب جبرائیل علیہ السلام نے ایسی چیخ ماری کہ ایک ہی آواز سے سب کے سب خاک میں مل گئے۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے کہ ان 7 قبیلوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے پوچھا کہ کس طرح سے ہم ہلاک ہوں گے؟ آپ نے فرمایا کہ ایک ہی آواز سے جبرائیل علیہ السلام کی خاک میں مل جاؤ گے۔ تب اسی وقت اس قوم نے ایک بڑا کنواں کھودا اور لڑکے بالوں کو اس میں رکھ دیا اور کانوں میں روئی دی تاکہ آواز اس کی نہ سنی جائے اور عذاب سے اس کی نجات پائیں۔ یہ تدبیر کر کے سب اس کے اندر جا رہے۔ بعد اس کے اسی فرشتے نے جا کر ایک ہی آواز سے 7 قبیلوں کو ہلاک کر دیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ، ہم نے بھیجی ان پر ایک چنگھاڑ، پھر رہ گئے جیسے روندی باڑ کانٹوں کی، اور کچھ نام و نشان ان کا زمین پر باقی نہ رہا۔ بعد اس کے صالح علیہ السلام ملک شام میں گئے، اب جس کو شہرستان اوج کہتے ہیں، وہاں جا کر مسکن کیا اور ایک مدت بعد انتقال فرمایا، اور جامعہ مسجد کی داہنی طرف مدفون ہوئے، اور مومن سب وہاں جا کر جا بسے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ شکریہ۔